السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تجوید القرآن شارٹ کورس کا آج 5واں سبق ہے۔ گزشتہ اسباق میں سے ہم ابھی تک جو کچھ پڑھ چکے ہیں وہ حروف میں سے 4 قسم کے حروف ہم نے پڑھے ہیں، اور علامات میں سے 6 قسم کی علامتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اسی طرح قواعد میں سے بھی ہم نے 4 قاعدے ابھی تک پڑھ لیے ہیں۔ ایک دفعہ ان تمام چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ تو حروف میں سے سب سے پہلے ہم نے جو حروف پڑھے ہیں یہ حروف لثویہ تھے۔ لثویہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ث، ذال، ظا۔ حروف صفیریہ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف، ز، سین، صاد۔ اسی طرح حروف مستعلیہ موٹے پڑھے جانے والے یہ 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اس کے ساتھ ہم نے کل جو حروف پڑھے تھے یہ حروف حلقی تھے۔ حلقی حروف وہ ہیں جو گلے سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ تو یہ 6 حروف ہم نے پڑھے تھے۔ ان 6 حروف میں سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سب سے اہم حروف ہیں یہ 2 حروف ہیں، عین اور حا۔ اس کی ادائیگی ایک دفعہ پھر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، اور آپ اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے ادا کر لیجئے۔ تو یہ 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، عین، حا، عین، حا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف حلقی تھے۔ اس کے بعد ہم نے علامات کو پڑھا تھا۔ تو علامات میں سب سے پہلی علامت جو تھی وہ حرکات تھی۔ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ دوسرے نمبر پہ تنوین تھی۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کا نام ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے مدہ کو پڑھا تھا۔ مدہ کے اندر 3 قسم کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت الف، واو اور یا کے قاعدہ لگنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ علامت کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کی ہے، اور تیسری علامت جو ہے یہ لمبی مقدار والی مدہ کی ہے۔ مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچ کے پڑھنا۔ مدہ کے 3 حروف تھے، الف، واو اور یا۔ اسی طرح پھر قواعد کے اندر ہم نے مدہ کا قاعدہ پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو مدہ بنتی ہے۔ کل ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا وہ علامات میں سے لین کی علامت تھی، اور لین کا قاعدہ ہم نے پھر قواعد میں پڑھا تھا۔ لین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نرمی سے پڑھنا ہے، اور لین کے 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ اور پھر قواعد میں سے ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر آئے تو لین بنتی ہے۔ اسی طرح قواعد کے اندر ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا، پہلا قاعدہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے ساکن پڑھا تھا۔ تو ساکن کہتے ہیں جزم والے حرف کو۔ الف کے علاوہ کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ قواعد ہم نے دونوں پڑھ لیے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے اب جو نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ 3 قواعد ہیں، ایک ساکن ہے، ایک مدہ کا قاعدہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ لین کا قاعدہ ہے۔ ساکن کسی بھی حرف کے اوپر جزم آئے وہ ساکن ہوتا ہے، اور مدہ کا میں نے بتایا تھا کہ مدہ کے اندر 3 حروف ہیں اور لین کے اندر 2 حروف ہیں۔ مدہ کے الف، واو اور یا حروف ہیں، لین کے اندر واو اور یا حروف ہیں۔ مدہ کے اندر تینوں حرکات کو استعمال کیا گیا ہے، زبر، زیر اور پیش کو، جبکہ لین کے اندر صرف ایک ہی حرکت استعمال ہوئی ہے، وہ ہے زبر۔ جس طرح ہم نے مدہ کو حروف میں تلاش کیا تھا اور مدہ کی پھر مثالوں کو ہم نے الفاظ میں دیکھا تھا، اسی طرح ہم آج لین کو پہلے حروف کے اندر استعمال کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لین کی مثالوں کو الفاظ کے اندر تلاش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں لین کی حروف کے اندر اور الفاظ کے اندر مثالوں کی طرف۔ اب یہاں پر ہم حروف لین کو حروف لثویہ، صفیریہ، مستعلیہ اور حروف حلقی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف لین کو الفاظ کے اندر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حروف لین کی دیگر حروف کے ساتھ کس طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے۔ ث زبر واو ثو، ث زبر یا ثی ثو ثی، ذال زبر واو ذو، ذال زبر یا ذی ذو ذی، ضا زبر واو ضو، ضا زبر یا ضی ضو ضی۔ یہ حروف لین کو حروف لثویہ کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں حروف لین کو حروف حلقی کے 2 حروف کے ساتھ، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 2 حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی مشکل ہے۔ تو اب ہم حروف حلقی کے 2 حروف کو حروف لین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عین زبر واو عو، عین زبر یا عی عو عی، ح زبر واو حو، ح زبر یا حی حو حی۔ یہ حروف حلقی تھے۔ اب ہم حروف مستعلیہ کے ساتھ حروف لین کو پڑھیں گے۔ خو زبر واو خو، خو زبر یا خوئی خو خوئی، صاد زبر واو صو، صاد زبر یا صوئی صو صوئی، ضاد زبر واو ضو، ضاد زبر یا ضی ضو ضی، طا زبر واو طو، طا زبر یا طوی طو طوی، ضا زبر واو ضو، ضا زبر یا ضی ضو ضی، غین زبر واو غو، غین زبر یا غی غو غی، قاف زبر واو قو، قاف زبر یا قوی قو قوی۔ تو یہاں پر ہم نے حروف لین کو حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے جو حروف ہیں ان کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ اس کے بعد حروف صفیریہ ہیں، تو حروف صفیریہ کی ادائیگی کو آپ خود کیجئے۔ جس طریقے سے ہم نے حروف لثویہ، حروف حلقی اور حروف مستعلیہ کو پڑھا، اسی طریقے سے حروف صفیریہ کے ساتھ حروف لین کی ادائیگی آپ خود کیجئے۔ اب ہم یہاں پر الفاظ کے اندر حروف لین کو دیکھتے ہیں کہ حروف لین کو الفاظ کے اندر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لین کے قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ لین کا قاعدہ کیا ہے۔ لین کا مطلب تھا نرمی سے پڑھنا۔ لین کے 2 حروف تھے واو اور یا۔ لین کا قاعدہ یہ تھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لین بنتی ہے۔ الفاظ کو میں پڑھتا ہوں اور اس کے اندر پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف لین کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی اس کی مثال واو ساکن سے پہلے زبر کی ہوگی اور دوسری مثال یا ساکن سے پہلے زبر کی ہوگی۔ تو یہ پہلا لفظ ہے خوفن۔ خوفن کے اندر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ خو خوئی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو اسی میں سے یہ حرف ہے خو، یہاں پر یہ لین بنتا ہے۔ اسی طرح قریشن، قریشن کے اندر یا ساکن سے پہلے زبر آئی ہے تو یہاں پر یہ یا ساکن سے پہلے زبر کی لین بنتی ہے۔ آگے چلیے، طغو، واو ساکن سے پہلے زبر غو، یہ واو ساکن کی لین بن گئی۔ طیرن، طیرن کے اندر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو طو طوی پیچھے ہم نے پڑھا تھا حروف کے اندر، تو یہاں پر طوی یا ساکن کی لین بنتی ہے۔ قولن، قولن کے اندر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو قو قی پیچھے حروف کے اندر ہم نے پڑھا ہے تو واو ساکن کی یہاں پر لین بنتی ہے۔ خیرن، خیرن کے اندر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر خو خی، خی جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے یہ یا ساکن کی یہاں پر لین بنتی ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، لوحن، واو ساکن سے پہلے
زبر لو، یہ واو ساکن کی لین ہے۔ دوسرے نمبر پہ لیس، یا ساکن سے پہلے زبر لئی، تو یہ یا ساکن کی لین بنی۔ یومن، یومن کے اندر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو ساکن کی لین ہے۔ ویلن، یا ساکن سے پہلے زبر۔ آگے چلیں، کوثر، واو ساکن سے پہلے زبر کو، اس کے اندر واو ساکن کی لین بنی۔ اور اسی طرح آخری لفظ کیف، اس کے اندر بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یہ یا ساکن کی لین بنتی ہے۔ یہ تمام الفاظ اسی ترتیب سے دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے واو ساکن سے پہلے زبر ہے، پھر یا ساکن سے پہلے زبر۔ اسی طرح اگلے الفاظ کے اندر واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر استعمال ہوئی ہے۔ یہ تمام الفاظ اسی طریقے سے آگے پڑھے جائیں گے۔ اس سبق میں ہم نے لین کا حروف اور الفاظ کے ساتھ استعمال پڑھا۔ امید ہے کہ لین کا حروف اور الفاظ کے ساتھ ہم نے جو استعمال پڑھا ہے اس کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم علامات میں سے اپنی آخری 2 علامات کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری علامات کا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو علامات میں سے ہم نے پہلے 6 علامتیں پڑھ لی ہیں۔ آخری 2 علامتیں جو ہیں اس میں سے یہ ایک جزم جو ہے یہ بھی ہم نے ساکن کے اندر پڑھ لی تھی کہ جس حرف کے اوپر جزم آئے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اور جزم کیا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چھوٹی سی دال جو آیات کے اندر لگی ہوئی جگہ جگہ پر آپ کو نظر آتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جزم یہ چھوٹی سی دال جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تشدید ہے، تشدید شد کو کہتے ہیں۔ شد والا حرف سختی سے اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ شد کی بھی یہ علامت آپ کے سامنے ہے اور جزم کی علامت بھی یہ آپ کے سامنے چھوٹی سی دال کی صورت کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا علامات کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔